اچھا حسن ایوب، آپ کی اس کے اوپر رائے ہے کہ اب مذاکرات کا معاملہ فار دا ٹائم بھی ختم ہو گیا. میری خبر سمجھ لیں، اسیسمنٹ سمجھ لیں کہ یہ دونوں اطراف دوبارہ آپ کو جو ہے ایک ٹیبل کے کراس بیٹھتی ہوئی نظر آئیں گی. اور سوال سننا جی. سو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹینشن ہے یہ جو فار دا ٹائم بینگ تو لگ رہا ہے کہ سائڈ پہ ہو گئے، حل تو مذاکرات کے ذریعے ہونا ہے، ظاہر ہے تھوڑی سی لڑائی شڑائی اور بھی ہو جائے، تو کب تک آپ کو لگتا ہے یہ بریک چلے گی اور اس کے بعد دوبارہ یہ ٹیبل بیٹھیں گے؟ یہ بھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف جس طرح کہہ دی ہے کہ ہم تو اب سڑکوں پر جا رہے ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے، جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں، عمر ایوب صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو اگر سڑکوں پر آئیں گے تو دیکھیں نا، اگر پہلی مرتبہ ہی اگر یہ لاکھوں کا مجمع لے آتے تو پھر حکومت نے کی جو ہے نا وہ اعصاب کے اوپر سوار ہو جانا تھا اپوزیشن نے، پھر انہوں نے بھوکلا جانا تھا اور پھر حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پر آ کر کسی نہ کسی طریقے سے مناتی. دوسری مرتبہ جو اگر 50,000 کا بھی بندہ لے آتے تب بھی جو ایسی بات ہوتی. جب آپ 5-6 ہزار بندہ اسلام آباد لے کر آ رہے ہوں اور پھر فائنل کال دیتے ہیں، اور پھر جناب کبھی آپ کا جو وزیراعلیٰ ہے کبھی وہ چائے پینے چلا جاتا ہے، کبھی وہ غائب ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے یہاں سے پھر بھاگنا پڑ جاتا ہے، تو یہ بار بار اتنی زیادہ جو ہے وہ شرمندگی اٹھانے کے بعد کیا اب بھی لوگوں کو یہ سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہوں گے؟ اور کیا پچھلی مرتبہ کی طرح ہر مرتبہ 1,000-1,500 بندہ جیلوں میں گرفتار کرا کے چلے جاتے ہیں، کبھی اپنی فائر کریش ٹینڈرز، کبھی جو ہے ایمبولینس وہ سرکاری تحویل میں چلی جاتی ہیں، پھر ان کی جو ہے واپسی کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایون کہ پولیس والے گرفتار ہو گئے جی، یہاں تک کہ جو یونیفارم پرسنلز تھے وہ گرفتار کرا گئے علی امین گنڈا پور صاحب. تو اس مرتبہ تو علی امین گنڈا پور بھی نہیں آئیں گے. اب تو جنید اکبر صاحب جو پریزیڈنٹ ہے، صوبائی پریزیڈنٹ، انہوں نے آنا ہے. لاہور سے آپ کے لوگ نکلتے نہیں ہیں، جیلم کے یہ میرے بھائی ہیں، یہ جیلم سے بھی جو ہے نا 1,000-1,500 کا قافلہ نہیں لے کر آ سکتے تھے اسلام آباد. تو جب پوزیشن آپ کی یہ ہوگی پنجاب کی، تو پھر کیا احتجاج اور کیا دھمکیاں؟ مذاکرات کی میز پر ہی جائیں اور بند گلی سے راستہ نکالنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. اور یہ دھمکیاں جن کے دے رہے ہیں اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. یہ لیڈران کاسٹ پے نہیں کرتے، کارکنان دیتے ہیں، ہمیشہ مار کھانے کے لیے کارکنان آپ کو آگے کر دیتے ہیں اور لیڈرز بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر پروگراموں میں بات کر رہے ہیں. چوہدری صاحب اب ان انٹرپریٹڈ آپ نے 2-3 چودھری غلام حسین صاحب کا یہ خیال ہے کہ مذاکرات سیریسنس تب ہوتی 2-4 بندے بیٹھتے بابت آگے بڑھتی. میلہ لایا ہوں تسی 10 بندے ادھر بیٹھے 10 بندے ادھر بیٹھے کنی گل کرنی ہے تو کنے سننی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بات تو ایک کافی حد تک ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اپنا ڈنڈا استعمال کرتی ہے، ساری حکومتیں کرتی ہیں، لیکن لوگوں نے تو نکلنا ہوتا ہے. پنجاب اس نہیں نکلا. یہ لاسٹ جو ایونٹ ہوا کے پی سے لوگ آئے، تو بندے اگر نہیں نکلیں گے دوبارہ یہ جو آپ کی کال ہے، تو پھر کیسے پریشر آپ ڈالیں گے حکومت کے اوپر؟ دیکھیں اس بات میں تو میں اگری کرتا ہوں حسن سے کہ جو موجودہ تنظیمیں ہیں وہ تو پنجاب سے بندے نکالنے میں فیل ہوئیں. اس لیے عالیہ حمزہ صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا، اور وہ کیونکہ پرانا پی ٹی آئی کا فیس ہے اور وہ وہاں پہ ایک گیلونائز کر رہی ہیں کارکنان کو، اور کوئی بھی سیاسی تحریک کے ظاہر کارکنان کے بغیر تو احتجاج کامیاب نہیں ہوتا. اب کمنگ ٹو دس پوائنٹ کہ کیا ہم باقی سڑکوں پہ ہی آ جائیں گے ڈائریکٹ، اس وقت کیا پی ٹی آئی تنہا ہوگی؟ میرا خیال میں اس میں تھوڑا سا جلدی نتیجے پہ پہنچا جا رہا ہے. ہم ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت ہم نے مذاکرات معطل نہیں کیے، ہم نے مذاکرات حکومت کے ساتھ معطل کیے. ہمارے مذاکرات اپوزیشن جماعتوں اور دوسرے سیاسی لوگوں کے ساتھ جاری ہیں. ہم وہاں پہ ان کو اپنے ایجنڈا کے اوپر قائل کر رہے ہیں. اس طرح سے ہم وکلاء تنظیموں کو اپوزیشن کی کون سی جماعت کے ساتھ آپ؟ مولانا صاحب تو وہ آپ کے اگر دیکھا جائے نظریاتی ان کے ساتھ اختلاف ہے. ہم اپنے 26ویں آئینی ترمیم میں سیلف سینٹرڈ ایجنڈا نہیں ہے. ہمارے 3 نکات ہیں: جمہوریت کی بحالی، ملک میں آئین کی حکمرانی، اور رولز جو بنیادی شرعی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی روکی جائے. یہ 3 ہیں. ظاہر ہے اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی آ جاتا ہے، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا بھی آ جاتا ہے. ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہم ایک گریٹ نیشنل ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. ہم نے اس میں نہ خان صاحب کے کیس رکھے ہیں، نہ ہم جو حکومت کے جو مطالبات ہیں ظاہر اپوزیشن کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے. ہم یہ گرینڈ نیشنل ایجنڈا کے اوپر جو ہے لوگوں کو قائل کر رہے ہیں اور لوگوں میں اچھا رسپانس دے رہے ہیں. اس میں ہماری جو مذاکراتی کمیٹی تھی اسی کو ہم نے کنورٹ کیا ہے یہ تحریک تفویض پاکستان کی اس نیگوسیشن کمیٹی میں، جو کہ نہ صرف آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے نہ صرف ہم سیاسی جماعتیں بلکہ دوسرے سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے ان کے ساتھ بھی انڈلج ہوں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں صحیح.
آپ کی بات سمجھ آئے گی. چودھری غلام حسین صاحب, کیا ہم سمجھیں کل کے بعد, اور یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی جو کل کی بات ہے, آج رات 12 بجے کی ڈیڈ لائن انہوں نے دے دی ہیں, جو بظاہر ہمیں جو ملاقاتیں ہوتی ہوئی نظر آئیں پارلیمان کے اندر, ہم نے دیکھا کہ مطلب خوش گپیاں بھی ہمیں سنائی دی رہی تھیں, دکھائی بھی دے رہی تھی, بغلگیر بھی لوگ ہو رہے تھے, امید تھی کہ شاید معاملات آگے بڑھیں. مذاکرات کے ذریعے یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کا حل اب نہیں ہوگا, اب سڑکوں کے ذریعے مظاہرے ہوں گے, پریشر بڑھایا جائے گا, وہ راستہ آپ کو لگتا ہے کہ کارآمد ثابت ہوگا؟ چوہی صاحب. نہیں, مذاکرات کا تو ابھی بھی میں رول آؤٹ نہیں کرتا, کسی وقت بھی 2 سطری اعلان آ جائے گا, کیونکہ ویسے یہ مطلب ہے فیصل چودھری ول بیئر می آؤٹ کہ مذاکرات ہوتے ہیں, دونوں طرف سے 1-2 بندے بیٹھتے ہیں, ادھر سے بھی 1-2 بندے بااختیار آتے ہیں, 1-2 آتے ہیں, وہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں, یار یہ مان لیتے ہیں, یہ نہیں مانتے, یہ آپ ذرا تھوڑا سا اس طرح کر کے, تو یہ 7 بندے جو ہیں بیٹھ کے انہوں نے کیا مذاکرات کرنے, تو ہونا تو کوئی نہیں. یہ پلینگ ٹو دی گیلری کہ اپنا کہ ہم دیکھیں کتنے سچے ہیں, ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہتے, وہ بھاگ گیا, یہ آ گیا, وہ چلا گیا. لیکن اور یہ رانا صاحب کی اب بڑی خوش فہمی ہے کہ اب لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا سکے گا, گولیاں برسائی جا سکیں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ اب یہ اس طرف جائیں تاکہ ان کے ساتھ وہ ہو جو کہ ایسے ملزمان کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ اب ان کا کوئی والی وارث نظر نہیں آئے گا دنیا میں. کیوں کہ یہ کام غلط ہے, اپنے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے. سوری.